مہرارہ شریف میں آپ کے سلسلے کے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ برکت اللہ مہراروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عرس پاک تھا، اور صاحب سجادہ اس وقت تھے حضرت سید شاہ مہدی حسن۔ ہر سال اعلیٰ حضرت شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں تشریف لے جاتے تھے اور دعوت نامہ آتا تھا۔ ایک سال جب عرس آیا تو حضرت سید شاہ مہدی حسن جو صاحب سجادہ تھے، انہوں نے آپ کو تار بھیجا کہ حضور عرس کی فلاں فلاں تاریخ ہے، یہ تقریب ہے، آپ تشریف لائیں۔ اس وقت ایک بہت بڑے ریاست رامپور کے نواب تھے، رامپور ایک بڑی ریاست تھی، اور وہاں کے نواب تھے حامد علی خان، نواب حامد علی خان اعلیٰ کے معتقد تھے، نواب صاحب تھے۔ ان کو پتہ چلا صاحب اعلیٰ حضرت عرس میں آنے والے، انہوں نے تار لکھا ان کو، حضرت سید مہدی حسن کو سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت عرس میں تشریف لا رہے۔ کہا ہاں اعلیٰ حضرت تو ہر سال آتے، اس سال بھی تشریف لانے والے ہیں۔ دعوت نامہ پہنچا دیا گیا۔ کہا کہ میں اعلیٰ حضرت سے ملنا چاہتا ہوں، مولانا احمد رضا سے ملنے کی بڑی خواہش ہے، تو اجازت دیں تو میں کچھ روز پہلے آ جاؤں تاکہ مولانا احمد رضا جب ماہرہ پہنچے تو شان ان کا استقبال کیا جائے۔ انہوں نے کہا نواب صاحب جیسی آپ کی مرضی ہو۔ چنانچہ نواب صاحب کچھ روز پہلے پہنچے، اور کیا لے کر پہنچے؟ گھوڑوں کا لشکر، ہاتھیوں کا لشکر، بڑی بڑی لالٹینیں اور مشالیں ہیں، اور جتنے اسٹیشن پہ آنے کی توقع تھی کہ یہ اسٹیشن سے بھی اتر سکتے اعلیٰ، 3-4 اسٹیشن تھے، وہاں پر ہاتھی گھوڑے لگا دیے گئے، اور اسٹیشن سے لے کر مزار تک راستوں میں پوری لالٹینوں سے سجا دیا گیا صاحب۔ یعنی اس وقت کی گرانٹ انٹری تھی۔ کیا تھی یہ؟ بہت چل رہی ہے گرانٹ انٹری بھائی۔ اعلیٰ حضرت کو کسی نے خبر دے دی کہ صاحب حامد علی صاحب نواب نے تو بڑا استقبال کا انتظام کیا، جگہ جگہ نوکر ہاروں کے گلدستے لیے کھڑے ہیں، بس آپ جیسے جائیں گے ہاروں کے گلدستے سروں پہ، ہاتھی پہ آپ کو بٹھایا جائے گا، اور پھر ہاتھی کے ساتھ آپ کو بٹھا کے پیچھے گھوڑوں کا لشکر، اور اگر آپ رات میں آتے ہیں تو ساتھ میں لالٹینیں اور مشالیں ہوں گی، اور یہ جلوس کی شکل میں آپ کو عرس تک جو ہے یعنی کیا نام ہے ماہرہ تک لایا جائے گا، درگاہ تک۔ جب اعلیٰ حضرت کو یہ خبر ہوئی تو اعلیٰ نے فرمایا فقیر اب عرس میں نہیں جائے گا۔ یہ تصنع اور ریاکاری فقیر کو پسند نہیں۔ آج کل تو ہمیں مزہ اسی میں آتا ہے، نفس اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ 10-20 کار جب تک نہ ہو تو مزہ نہیں آیا یار۔ 10-20 کار کا تو جلوس چاہیے، سنیت کو رتی برابر اس سے فائدہ نہیں۔ ایک وہابی مجھے آج تک نہیں ملا کہ وہ وہابی نے کہا کہ صاحب میں بہت کٹر بدعقیدہ وہابی بدبودار تھا، مگر آپ کے بہت بڑے علامہ ہیں، ان کی گرانٹ انٹری دیکھ کر میں سنی بن گیا صاحب۔ مجھے آج تک ایک وہابی ایسا نہیں ملا۔ اگر کوئی کسی کو مل جائے تو مجھ سے ضرور ملا ہے بھائی۔ اور اگر وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی گرانٹ انٹری دیکھ کے لوگ توبہ کر کے سنی بنتے ہیں، تو پھر میں بھی کمیٹی والوں سے کہوں گا میرے لیے بھی گرانٹ انٹری کا انتظام کیا جائے بھائی، میں بھی جب آؤں تو کار وار کے انتظام کیے جائیں بھائی، اس سے سنیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ رتی برابر فائدہ نہیں ہے، صرف سنیوں کا پیسہ برباد ہو رہا ہے۔ کن کاموں میں پیسہ برباد ہو رہا ہے؟ یہ ایسے دکھاووں کے کام میں، ریاکاریوں کے کاموں میں۔ وہ پیسوں سے ہم آلت کی کتاب نہیں چھاپتے۔ ہمارا ذہن یہ نہیں بنتا کہ آلت کا وہ رسالہ جو نہیں چھپا ہے اس کو چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہم بھی پڑھیں، ہماری نسلیں بھی پڑھیں، اور ان کے عقیدے مضبوط ہو اور ان کے عقائد کی اصلاح ہو۔ اس طرف توجہ نہیں ہے، فضولیات پر ہماری زیادہ توجہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلا کہ صاحب استقبال ایسا ہونے والا ہے، آپ نے فرمایا کہ فقیر اب عرس شاہ برکت اللہ میں نہیں جائیں گا۔ کسی طرح خبر مولانا مہدی حسن تک پہنچی کہ اعلیٰ حضرت نے عرس میں آنے سے انکار کر دیا۔ تو حامد علی صاحب، نواب حامد علی نے کہا کہ میں نے اتنا انتظام کیا، کچھ تو کیجئے کہ اعلیٰ حضرت ماہرہ آ جائے کسی طرح۔ انہوں نے کہا ایک تدبیر ہے، میں اختیار کرتا ہوں، شاید وہ تدبیر کام آ جائے۔ تو انہوں نے بطور تدبیر کیا کیا، اعلیٰ حضرت کو ایک تار بھیجا اور اس میں ایک بات لکھی، کہا کہ حضرت سنا ہے کہ آپ ماہرہ تشریف نہیں لا رہے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ماہرہ تو میں پیشاب کرنے بھی نہیں آؤں گا۔ یہ جملے انہوں نے لکھے۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ ایک ہیلا تھا ان کا، ایک تدبیر تھی کہ جب اعلیٰ حضرت یہ سنیں گے تو ظاہر ہے پیر گھرانہ ہے، تڑپ جائیں گے اور کہیں گے مجھ پر یہ تہمت کہ میں نے یہ کہا اپنے پیر گھرانے کے لیے کہ میں وہاں پیشاب کرنے بھی نہیں آؤں گا، یہ کسی بدگو نے یہ افواہ پھیلا رکھی ہے، میں تو حضور آ رہا ہوں۔ یہ مطلب لکھ کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے یہ جواب آ جائے گا۔ جب یہ خط پہنچتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا سید حامد میاں حسن صاحب سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا مجھے نادان بچہ سمجھ رکھا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ میری حاضری کو پکا کرنا چاہتے، باخدا میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں،
یہ افواہ نہیں بلکہ یہ بلانے کی تدبیر ہے۔ اور پھر آپ نے خط لکھا کہ مولانا میں آپ کی منشا سمجھ گیا، لیکن چونکہ نواب حامد علی کو آپ نے بلا رکھا ہے اور یہ سارے لوازمات ہیں، آپ نے اگرچہ لکھا ہے، صرف فقیر یہ جواب میں کہتا ہے کہ باخدا میں نے ایسا کہا نہیں، لیکن میں پھر بھی ماہرہ اس سال عرس میں نہیں آؤں گا، نہیں گیا لا۔ اور اس کے بعد مہدی حسن صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ اعلیٰ حضرت دنیا داروں سے کتنے متنفر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کبھی حرکت ہی نہیں کی کہ صاحب گرانٹ انٹری ہو اور یہ ہو۔ سادگی سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عرس میں تشریف لے جاتے تھے، تقریب میں شریک ہوتے تھے، کچھ وعظ فرماتے، نصیحت کرتے اور تشریف لے آتے تھے۔ تو ہمارے بزرگوں کی سیرتیں دیکھو آپ، اور اعلیٰ حضرت کی ہم سیرت کی بات کر رہے ہیں تو سادگی کو بزرگوں نے پسند کیا، اور وہی نتیجہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کے بعد کے جتنے بزرگ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ 4-5 سال سے سب تماشے چل رہے ہیں جب سے فساق و فجاروں کے ہاتھوں میں دین کی کمانڈ آ گئی، ورنہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے علماء، میرے پیر و مرشد حضرت امین شریعت رکشہ میں چلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، رکشوں میں چلے جایا کرتے تھے جلسوں میں۔ حضور مفتی اعظم ہند کے دیکھنے والے موجود ہیں، بیل بنڈیوں میں سفر کیا ہے مفتی اعظم ہند نے۔ مجاہد ملت کا یہ حال تھا، رئیس اعظم اڑیسہ کہا جاتا ہے، رئیس اعظم تھے اڑیسہ کے، مگر سادہ سا کرتا ہے، سادی سی ٹوپی ہے، لنگی پہنے ہوئے ہیں، بغل میں ایک پوٹلی میں کپڑے بندھے ہوئے، بغل میں پوٹلی دبائے ہوئے، سادگی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ اسی سادگی کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھ گئے، اسی سادگی کے ساتھ خطاب کیا۔ یہ ظاہراً سادہ تھے مگر زبانوں میں وہ تاثیر تھی کہ جب بولتے تھے تو صفوں کی صفیں پلٹ جایا کرتی تھی۔ آج صرف دکھاوا رہ گیا، زبانوں میں تاثیریں ختم ہو گئی، چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں ہے اسٹیجوں پر، شور و گل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی نصیحتیں دلوں پہ اثر کرتی تھی، لوگ داڑیاں رکھ لیتے تھے اور اعمال سدھار لیتے تھے۔ مگر آج یہ ہے کہ پیر صاحب جن سیٹوں کے گھر سے تھے وہ سیٹ صاحب بھی سدھرنے کو تیار نہیں ہے، حرام کام کر رہے ہیں، حرام میں ملوث ہے، کوئی چینج نہیں آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سب دکھاوا، ریاکاری رہ گئی، اصل چیز ختم ہو گئی۔ اور اس تعلق سے مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، وہ پڑھ رہا ہوں یہ میں نے نہیں کہا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حیاء العلوم کتاب العلم جلد نمبر 1 صفحہ 253 پہ اس روایت کو لکھتے ہیں، اور اسی روایت کو امام تاج الدین سبکی جو 600 ہجری کے امام ہیں، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ جلد 6 صفحہ 290 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شرار العلماء الذین یأتون العمرہ وخیار العمراء الذین یأتون العلماء، کہتے ہیں کہ بدترین عالم وہ ہے جو امیروں کے پاس جائے۔ یہ امام غزالی روایت لکھ رہے ہیں، بدترین علماء کون ہیں؟ جو امیروں کے پاس جائیں، امیروں کی چاپلوسیاں کریں۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بہترین امیر وہ ہیں جو علماء کے پاس جائیں۔ اور اسی روایت کو ان لفظوں میں حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں مکتوبات میں کہ بدترین عالم وہ ہیں جس کی جوتی کسی امیر کے دروازے پر دیکھی جائے، اور بہترین امیر وہ ہے جس کی جوتی کسی عالم کے دروازے پر دیکھی جائے۔ تو یہ ہمارے علماء کا کردار تھا کہ پہلے بڑے بڑے بادشاہ اور امیر علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، علماء امیروں سے بے نیاز ہوتے تھے۔ آج یہ ہے کہ علماء امیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور امیر علماء کو نچاتے ہیں انگلیوں پر۔ یہ دور کتنا بدل گیا۔